بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم: تم اپنے مال کے ذریعے لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے، لہٰذا خندہ پیشانی اور حسن خلق کے ذریعے سے انہیں خوش رکھا کرو۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہونے کی وجہ سے منہ موڑ لیتا ہے۔ وہ پھر پکارتا ہے، اللہ پھر منہ موڑ لیتا ہے، اور پھر پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے نے میرے سوا کسی اور کو پکارنے سے انکار کر دیا ہے، لہٰذا میں اس کی دعا منظور کر لی۔ اپنی کمائی پاک رکھو، تمہاری دعا قبول ہوگی۔ بہتر ہے کہ وہ شخص جو دیر میں خفا ہو اور جلد راضی ہو جائے، اور بدتر وہ شخص ہے جو جلد غصے میں آ جائے اور دیر سے راضی ہو۔ مجھے غریبی میں تلاش کرو، کیونکہ غریبی کے ذریعے ہی تمہیں مدد اور روزی ملتی ہے۔ دو بھیڑیے جو ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں اس قدر فساد برپا نہیں کرتے جس قدر انسان کی دولت اور مرتبہ کی ہرس اس کی دنیا میں فساد ڈالتی ہے۔ جہاں شبہ کی گنجائش ہو وہاں قبل اس کے کہ کوئی منہ کھولے خود اپنی بریت کا اظہار کر دینا چاہیے۔ جو شخص اپنے ظالم کو بد دعا دیتا ہے وہ اپنا بدلہ لے لیتا ہے۔ جس نے جنگل میں سکونت اختیار کی وہ علم اور عقل سے خالی رہا، جو شکار کے پیچھے لگا رہا وہ غافل ہوا، جو عمرہ کے دروازے پر آیا وہ فتنے میں پڑا۔ جس قدر کہ ان کے نزدیک ہو اتنا ہی خدا سے دور رہو۔ انسان خدا کا اور خدا اس کا راز ہے۔ سچی اور میٹھی باتیں بھی ایک صدقہ ہے۔ جو قاضی بنایا گیا اس کی حالت یوں ہوئی کہ جیسے بغیر چھری کے ذبح کیا گیا۔ دنیا بیماریوں کی جگہ ہے اور لوگ اس میں بیماروں کی طرح ہیں۔ جب تو کسی عالم کو دیکھے وہ اپنے دینی امور میں آسانیاں پیدا کرنے میں مشغول ہے تو جان لے کہ اس نے کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنے نفس کے عیوب دکھا دیتا ہے۔ تم میں سے کوئی شخص بھی صرف اپنے عمل سے نجات نہیں پائے گا۔ خواہش نفس اور شہوت ابن آدم کی سرشت میں رکھ دی گئی ہے۔ خواہش کا چھوڑ دینا بندے کو امیر کر دیتا ہے اور اس کی پیروی کرنا امیر کو اسیر بنا دیتا ہے۔ اگر تم اللہ کو پہچان لیتے جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے تو سمندروں پر پاؤں چلتے اور تمہاری دعا سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتے۔ فعل بد سے پشیمانی توبہ ہے۔ ایک ساتھ کی محبت کا حق ہمیشہ دوست کے حق میں دعائے خیر کرنا ہے، اور برا ہے وہ دوست کہ تجھے اس کے ساتھ مدارات سے زندگی بسر کرنا پڑے۔ شیطان اکیلے آدمی کے ساتھ ہوتا ہے اور دو سے دو وہ دور ہو جاتا ہے۔ حکمت مومن کی کھوئی ہوئی چیز ہے، جہاں پائے وہ اس کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر اور برے لوگوں کی صحبت بدی کرنے سے بدتر ہے۔ جھوٹ بھی دراصل منافقت ہی کا حصہ ہے۔ شرافت کی نسبت بھی ایک نعمت ہے۔ کسی فاسق کی برائی کرنا غیبت نہیں۔ جس نے کسی کے عیب کو دیکھا اور اس کی پردہ پوشی کی اس نے گویا ایک درگو انسان کو زندہ کر دیا۔ جو آدمی لوگوں سے مال جمع کرنے کے لیے بھیک مانگتا ہے اور انگارے جمع کر رہا ہے، تھوڑے انگارے جمع کرے یا زیادہ یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ عمل ہوں 5 چیزوں پر یہ 5 سزائیں ملتی ہیں۔ جو قوم عہد شکنی کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس پر اس کے دشمن مسلط کر دیتا ہے، اور جو قوم احکام الہی کے خلاف فیصلہ کرتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو تنگ دست کر دیتا ہے۔ جس قوم میں بدکاری عام ہو جاتی ہے اس میں طاعون پھیل جاتی ہے۔ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے وہاں زرعی پیداوار میں برکت نہیں رہتی اور قحط سالی پھیل جاتی ہے۔ جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کی بارش نازل نہیں کرتے۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ جو شخص نرمی کی صفت سے محروم کر دیا گیا
وہ سارے خیر سے محروم کیا گیا۔ جب کسی فاسق آدمی کی تعریف کی جاتی ہے تو عرش عظیم کانپ اٹھتا ہے۔ بے شک بعض اشعار میں دانائی کی باتیں اور بعض تقریروں میں جادو کا اثر ہوتا ہے۔ آدمی اس شخص کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔